بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 124 سے ہمیں آج کا سبق شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ۔ سبت کا حکم، سبت کا قانون تو در حقیقت عائد کیا گیا، مسلط کیا گیا علی الذین اختلفوا فیہ، ان لوگوں پر کہ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ یہ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ بتایا کہ اللہ نے جو ان کو دین دیا وہی دین ہے کہ جس کی پیروی کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا۔ یہ پچھلی آیت میں بتایا گیا، اور یہ بتایا کہ یہی دین ہے کہ جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کے پاس بھی تھا۔ یہ ساری بات اس لیے کی جا رہی تھی کہ اگرچہ کہ یہ سورہ مبارکہ سورہ نحل یہ مکی سورہ ہے، لیکن مکے میں مخالفت کرنے والے مشرکین قریش کے لیڈرز کے پیچھے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، آپ کہیے کہ تھپکی دینے کے لیے، بہت بعض یہودی بھی شامل ہو گئے تھے۔ وہ یہودی کہ جو اسلام کے بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب ہمارا اقتدار، ہماری مذہبی لیڈرشپ خطرے میں آ جائے، تو انہوں نے مخالفانہ باتیں، سوالات، کچھ پروپیگنڈا ان لوگوں کو بتانا شروع کر دیا تاکہ یہ مخالفت میں زیادہ سخت اور پکے ہو جائے، اور جو کام ان کو کرنا تھا وہ کوئی اور کر لے۔ ایک کامن اینمی ہے، اگر آپ کو کوئی خراش بھی نہ آئے اور کوئی اور آپ کا کام کر لے تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کے لیے زیادہ آسان بات ہے، تو وہ یہ کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ یہ معلوم ہے کہ پیچھے سے کون باتیں کر رہے ہیں، اور ساتھ جو وہ غلط فہمیاں پیدا کر رہے تھے ان غلط فہمیوں کو بھی دور کیا، اور بعض سوالات، ان سوالات کے جواب دیے کہ جو غلط فہمیوں کا باعث بن رہے تھے۔ مثال کے طور پر یہی بات کہ اگر یہ وہی دین ہے، اور اگر دین ابراہیمی کی یہ وہی روایت ہے، وہی سنت ہے کہ جس کو اختیار کرنے کو کہا گیا ہے، تو ہم تو ہفتے کے روز عبادت کرتے ہیں، اور ہماری عبادت تو بڑی سخت عبادت ہے، اس کی پابندی تو صبح سے لے کے شام تک ہوتی ہے۔ یہ آپ کے ہاں یہ جمعہ ہے، اور جمعے میں بھی بہت تھوڑا وقت ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ جمعہ تو بہت بعد میں آیا تھا مدینہ منورہ میں۔ نہیں، جمعہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تھا، جمعہ پڑھا جا رہا تھا، یعنی یہ سنتیں ساری موجود تھیں۔ تو اللہ نے اس کو واضح کیا کہ یہ جو سبت کی حرمت ہے اس کا کوئی تعلق ابراہیم علیہ السلام سے نہیں ہے۔ انما جعل السبت، سبت کا قانون تو مسلط کیا گیا، آپ کہیے سزا کے طور پر لادا گیا، علی الذین اختلفوا فیہ، ان لوگوں پر کہ جنہوں نے اس بارے میں اختلافات پیدا کیے، یعنی انہوں نے بیکار قسم کے سوالات کرنے شروع کر دیے، ایسی باتیں کرنی شروع کر دیں کہ جس کا کہ حقیقت کو جاننے سے کوئی تعلق نہیں، اور اس وجہ سے اللہ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب کوئی قوم جس کے پاس اللہ کی وحی آ رہی ہو وہ اس کی قدر نہ کرے اور ایسے سوالات کرنے شروع کر دے کہ جن سوالات کے کرنے کا مقصد بات کو سمجھنا نہیں ہے بلکہ ٹالنا اور نظر انداز کرنا ہے،
تو اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کی ان شرارتوں کے جواب میں ان کے لیے قانون سخت کر دیتے ہیں۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ اس کی مثال گائے کے ذبح کرنے کے معاملے میں بھی سامنے آئی، کہ جب اللہ نے ایک سادہ حکم دیا تھا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، جو وہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ اس کے نتیجے میں وہ مجرم کہ جو قاتل تھا، جس کو یہ لوگ چھپا رہے تھے، وہ منظر عام پہ آ جائے گا۔ تو انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیے، کیسی گائے ہو، کیا عمر ہو، کیا رنگ ہو، کیا کام کرتی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ نے ہر سوال کا جواب دینا شروع کر دیا۔ یہاں بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں جب اس عبادت کے بارے میں، یہ جو اللہ نے ہفتے میں ایک مرتبہ ان کو کرنے کو کہی اجتماعی طور پر، جب ایسے ایسے سوالات اور باتیں کرنی شروع کر دیں کہ جن سے معلوم ہوتا تھا کہ ان کے ہاں حقیقت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، پھر اللہ نے ان کے لیے اس قانون کو سخت کر دیا۔ اللہ اپنے پیغام میں اس بات کو بار بار بیان کرتا ہے کہ اللہ کی شریعت آسان ہے، اس کے اندر کوئی اللہ نے ایسی پیچیدگیاں نہیں رکھی ہیں جس سے کہ انسان مشکلات میں پڑ جائے، اور بجائے اس کے کہ زندگی کے اصل مقصد کو وہ پائے، وہ ان تفصیلات میں الجھ جائے کہ جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات یہ چیز سزا کے طور پر اللہ کی جانب سے بعض قوموں پر، بعض امتوں پر ضرور نافذ کی گئیں۔ فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، اور یقیناً تمہارا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ، ان چیزوں کے بارے میں کہ جن کے بارے میں یختلفون، وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ یعنی آج تو بحث مباحثہ ہوگا، ہر شخص اپنی بات کرے گا، ہر گروہ کی کوشش ہوگی کہ ان کی بات غالب آئے، دوسروں کی بات غلط ثابت ہو جائے۔ یہ بدقسمتی سے لوگوں کے گروہوں میں بالعموم ہوتا ہے کہ ہر گروہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری بات صحیح ثابت ہو جائے۔ عطا پتہ کچھ نہیں ہوتا، بس یہی ہے۔ جو سنی پیدا ہو گئے ہیں وہ چاہیں گے کہ سنی پوائنٹ آف ویو صحیح ہو، جو شیعہ پیدا ہو گئے ہیں وہ چاہیں گے کہ شیعہ پوائنٹ آف صحیح ہو۔ کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بحث مباحثہ ہو رہا ہے، اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے روز ان معاملات کے بارے میں جن میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بات آپ کو دیانتداری سے سمجھ میں آ رہی ہے اس کو آپ اختیار کریں، اور اس طرح کے اختلافات میں پڑنے کی، الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس سے خواہ آپ کا صحیح رویہ دین کو جاننے اور اختیار کرنے کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیکار قسم کی ایک ٹینشن بھی پیدا ہو رہی ہے۔ بھائی جو اختلافی مسائل ایسے ہیں کہ جو حل ہی نہیں ہو رہے ہیں اور آپ کو اس میں کسی بات کے بارے میں کلیئرلی معلوم ہی نہیں ہو سک رہا، چھوڑ دیں ان کو کہ اللہ ان کے بارے میں فیصلہ کرے قیامت کے روز۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، آپ دعوت دیں اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور آپ ان سے بحث کریں اچھے طریقے سے، اس طریقے سے کہ جو بہترین ہے۔ یہ آپ یوں سمجھیے کہ دعوت دینے کی جو ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہر اس شخص پر کہ جس کے پاس کوئی پیغام موجود ہے، جس پر اس کو اطمینان ہے کہ وہ سچا پیغام ہے، اور اسے دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہمارے پاس ہے اور جو ہم دوسروں کو پیش کرنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے پیش تو ہم کریں گے نا اپنے اپنے درجے کے لحاظ سے، جو جس
کیٹیگری کو بلونگ کرتا ہے اس نے اسی کیٹیگری کے لحاظ سے دعوت دینی ہے۔ ایک دعوت تمام انسانوں کو دینی ہے، وہ دعوت وہ ہے کہ جو آپ نے اپنے حلقے میں، اپنے دائرۂ اثر میں دینی ہے۔ آپ کی ایک فیملی ہے، آپ کے دوستوں کا ایک حلقہ ہے، آپ کوئی بزنس کرتے ہیں وہاں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سو جہاں آپ بہت سی اور باتیں کرتے ہیں، آپ اپنی ضرورتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، ملک کی سیاست کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو وہاں آپ کو ان کے ساتھ اتنی بات ضرور کرنی چاہیے کہ جو حق کی بات ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات دوسروں کو بتاتے ہیں اور اس جذبے کے ساتھ کہ دوسرے اگر آپ کو کوئی بات بتائیں گے تو آپ بھی ان کی بات سنیں گے، اور حق بتاتے ہیں۔ حق کیا ہے؟ جو واضح ہے، یعنی وہ حقیقتیں کہ جن کے بارے میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی عالمانہ بحث کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ آپ خود بھی جانتے ہیں، دوسرے لوگ بھی جانتے ہیں، لیکن وہ کسی وجہ سے نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ تو سب کی ذمہ داری ہے، لیکن پھر قوم کے سامنے بڑے پیمانے پر دین کو پیش کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان علماء پر عائد کی کہ جن کے بارے میں یہ کہا کہ وہ نکلیں اور دین میں وہ آپ کہیے کہ اسپیشلائز کریں، تفقہ فی الدین پیدا کریں، اپنے اندر انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں، اور پھر وہ اپنی قوموں کے پاس جائیں تاکہ وہ ان کو خبردار کریں۔ تیسری ذمہ داری حکمرانوں کی، وہ ذمہ داری کہ جو ان کو ادا کرنی ہے جمعے کی نماز میں، خاص طور پر خطبے کے ذریعے سے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، آپ کہیے کہ پولیس کے ڈپارٹمنٹ کو اس طرح سے آرگنائز کر کے کہ معاشرے میں برائی کو کم کیا جائے، ختم کیا جائے، اور نیکی کو نمایاں کیا جائے۔ اور چوتھی ذمہ داری دعوت کی، یہ پوری امت کی، اس میں خاص طور پر بنی اسماعیل جو اولاد ابراہیم ہیں، جن کو کہ اللہ نے چنا تمام دنیا والوں کے سامنے پیغام پیش کرنے کے لیے، ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اگر وہ اپنے آپ کو اللہ کی ایکسپیکٹیشنز، مرضی کے مطابق ڈھال لیں اور اللہ کے دین کو سمجھ کر اختیار کرنے والے بن جائیں، اور پھر اس کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو آرگنائز کریں، تو اللہ ان کی ایسے مدد کرے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ یعنی ان کے اپنے شخصیات میں، ان کے اپنے انداز میں، ان کی انٹیلیجنس میں، ان کے اسباب وسائل میں ایسی سازگار تبدیلیاں آئیں گی کہ اللہ کا پیغام ان کے لیے دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے بالکل امکانات پیدا ہو جائیں گے مؤثر طریقے سے۔ یہ تو ہے ذمہ داریاں کیا ہیں، لیکن میتھڈالوجی کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ جو لیول بھی آپ اختیار کریں، طریقہ یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ، یعنی دلائل کے ساتھ، سمجھانے کے انداز میں، ایسے کہ دوسرا شخص، دوسرے لوگ اس کی طرف مائل ہوں۔ وہ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں پر طنز کر رہے ہوں، ان کی کمزوریوں کو نمایاں کر کے بیان کر رہے ہوں، جس سے کہ بجائے اس کے کہ وہ بات سمجھیں ان کے اندر دوری پیدا ہو۔ تو حکمت جس کو کہتے ہیں نا، وزڈم کے ساتھ، لوگوں کا لحاظ رکھ کے، لوگوں کی کمزوریوں کا خیال کر کے، لوگوں کی ضرورتوں، دلچسپیوں، ایکسپیکٹیشنز کا خیال رکھ کے آپ اللہ کے راستے کی طرف بلائیں۔ تو یہ پہلا نقطہ ہے، جب بھی دعوت دی جائے گی حکمت کے ساتھ دی جائے گی۔ والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، یعنی درد مندانہ طریقے سے لوگوں کو اپیل کی جائے، ان کو سمجھایا جائے اس انداز میں کہ ان کے اندر رغبت پیدا ہو۔ جو نصیحت ہو، جو واعظ ہو، موعظہ ہی واعظ ہے، یہ عمدہ ہو۔
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو اختلاف بھی بہترین طریقے سے کیا جائے. آپ اپنی بات کریں ڈھنگ کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، اور دوسروں کی بات سنیں کھلے ذہن کے ساتھ، اور وہ ماحول کریٹ کریں کہ جس ماحول میں آپ سمجھ بھی سکیں، سمجھا بھی سکیں. یہ ہے، آپ یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کا چند الفاظ میں اللہ کے دین کی دعوت کو پیش کرنے کا طریقہ، اس کی میتھڈالوجی. میں اسی وجہ سے یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس دنیا میں سب سے زیادہ حریص ہونا چاہیے، ضرورت کا تقاضا کرنا چاہیے دنیا والوں سے کہ ہم اپنے اس دنیا میں امن کو پروموٹ کریں. کوئی لڑائی نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، بات چیت کا ماحول، ملنے جلنے کا ماحول، اور گفتگو، ہر اختلافی گفتگو ممکن ہو مگر ڈھنگ کے ساتھ، اچھے طریقے سے. جی. بنی اسماعیل اللہ نے چنے ہیں جو جن کو کہ اللہ نے پیغام دیا اور وہ ہم تک پہنچا. اب جو بھی اس پیغام کو سننے والا ہے وہ اس کا مخاطب ہے، وہ اس کو سنے گا اور مانے گا. جب کبھی بھی یہ دعوت پوری دنیا میں پھیلے گی، جیسے پیغمبروں کی دعوت پھیلتی ہے مؤثر طریقے سے، تو یہ بنی اسماعیل کی مرکزیت، ان کی لیڈرشپ کو مان کے اختیار کر کے آگے بڑھے گی. ابھی تو وہی ہے کہ جس کو جتنا موقع ملتا ہے وہ کرے گا. میں نے گزارش کی کہ انفرادی طور پر ہم سب یہ کام کریں گے، لیکن کہاں کریں گے؟ اپنے اپنے دائرہ اختیار میں. میں اسی لیے جب کبھی بھی مجھے موقع ملتا ہے باہر جا کے گفتگو کرنے کا ویسٹ میں، تو میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ نے، معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت، یعنی اصل میں تو یہ ہے بنی اسماعیل کے سینٹرل پوزیشن کے نمایاں ہونے کے بعد اس دعوت کو آرگنائز ہونا ہے تو وہ اصل اپنی شکل میں نمایاں ہوگی. لیکن ابھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کا اہتمام یہ کیا ہے کہ کوئی تعلیم کی غرض سے، کوئی کاروبار کی غرض سے، کوئی کسی اور وجہ سے کہیں یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور دوسرے ممالک میں چلے گئے ہیں، اور کیا ہے کہ کچھ آپ کے ہمسائے ہیں غیر مسلم، کچھ آپ کے باسز ہیں، کچھ آپ کے سبارڈینیٹس ہیں، کولیگز ہیں، بزنس پارٹنرز ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو آپ جیسے ڈیل کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اپنے رویے سے، اپنے انداز سے، اپنی سچائی سے، اپنی خلوص سنسیریٹی سے آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں گے تو آپ سے آپ دین کا پیغام بھی پھیلے گا. لیکن اہتمام کے ساتھ جب وہ پھیلے گا، پوری پلاننگ کے ساتھ، تو پھر وہ بنی اسماعیل ہی ہوں گے. اس لیے کہ اللہ نے یہ قرآن میں بیان کر دیا ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 33 ہے غالباً، کہ اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو اور ابراہیم کی اولاد کو. ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد کو چنا گیا، پہلے بنی اسرائیل کو اور اب بنی اسماعیل کو. اور اس نے اتفاق سے، بلکہ اس نے اتفاق کیا، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قرآن مجید میں جو ترتیب ہے اس میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ یہ جو دونوں صورتیں جوڑا جوڑا ہیں، اس میں اب بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ جو آئے گا، اس لیے کہ بنی اسرائیل ہم سے پہلے، بنی اسماعیل کے اس مقام تک پہنچنے سے پہلے وہی لوگ تھے کہ جو اس مقام پر تھے اور ان کو اللہ نے یہ ذمہ داری سونپی تھی. تو ان کے احوال بیان کر کے اللہ تعالیٰ اب بنی اسماعیل کو یہ بتا رہا ہے کہ تم کو کیا کرنا ہے، اینڈ مور امپورٹنٹلی کیا نہیں کرنا. جو غلطیاں انہوں نے کی ان سے تمہیں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو حکمت ہے، جی، یہ تو ایڈوانس سٹیج آف علم ہے نا، ہائیلی ایڈوانس سٹیج آف علم، حکمت.
تو حکمت سب کے پاس تو نہیں ہوتی. میں اگر بات کرنا چاہوں آپ کی حکمت میرے سے بہت زیادہ ہوگی بات کرنے میں. تو ایوری بڈی کوالیفائڈ ٹو ٹاک آن دس ایشو. دیکھیں میں گزارش کروں کہ ایک تو یہ جو لفظ حکمت ہے اس کے کئی مفاہیم ہیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو دین ہم کو ملا ہے یہ اصل میں الکتاب اور الحکمہ ہے، یعنی یہ شریعت ہے، یا الحکمت قرآن نے واضح کیا ہے اخلاقیات ہے، مورل ایتھیکل پرنسپلز یا ایمانیات ہے. لیکن جس کو قرآن مجید نے حکمت کہا اور اسی بنیاد پر کہا جو میں نے بھی بیان کی، وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کی طرف سے جو نیچر ہے، جو ہماری فطرت ہے، اس کی آواز، اس کے تقاضے اصل میں حکمت ہے. اس کو اگر کوئی شخص زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ لیتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس کا اظہار، اس کا استعمال زیادہ مؤثر طریقے سے کرتا ہے. مگر اس کا ادراک، اس کا احساس ہر شخص کو ہے. یعنی اگر فرض کیجئے کہ کوئی بالکل ایک سادہ انسان جس کی ابھی کوئی بہت زیادہ تربیت نہیں ہوئی بھی، وہ دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ بات کرتا ہے، چیخ چیخ کر اس سے بات کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ جھگڑ رہا ہے، اور آپ اس کو سمجھائیں کہ دیکھو یہ ایسے بات نہیں کرتے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کہے گا جی کہ یہ تو آپ بالکل نہیں بات کر رہے ہیں. وہ اصل میں کیا ہے کہ وہ جو انسان کی فطرت میں دوسرے کے ساتھ تہذیب سلیقے کے ساتھ گفتگو کرنے کا احساس ہے، وہ بعض اوقات بعض لوگوں کے ماحول میں اتنا نمایاں نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے آپ کی اس فطرت کے آگے کچھ پردے پڑ جاتے ہیں، آدمی کچھ اس کو نظر انداز کر دیتا ہے. تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ حکمت وہ چیز ہے، وہ احساس، وہ ریئلائزیشن ہے کہ جو ہر انسان میں موجود ہے، کم یا زیادہ. لیکن کوئی شک نہیں ہے کہ بعض لوگ پڑھ کے، بعض لوگ لوگوں کے ساتھ معاملات کر کے، پرٹیکولرلی اپنے اوپر سیلف کرٹیسزم کر کے وہ امپروو کرتے ہیں اور ان کے اندر حکمت زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے. تو یہاں علم کی وجہ سے، علم کی وجہ سے وہ والا علم جس میں کہ انسان اصل میں اپنی اصلاح کرتا ہے، یعنی محض معلومات نہیں بلکہ علم کا وہ نچوڑ، علم کا وہ حاصل کہ جس سے انسان اپنی شخصیت کو سنوارتا ہے، اس کو نکھارتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ حکمت کا اعلیٰ درجہ ہے، اور وہ جتنا زیادہ انسان کو حاصل ہوگا اتنا زیادہ اس کے طور طریقے، اس کے انداز میں وہ نمایاں ہوگا. مگر یہ کیسے وہ حاصل کرتا ہے اس کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے. یعنی آپ بھی اگر کسی شخص کو دیکھیں کہ جو حکمت کے ساتھ معاملات کر رہا ہے تو آپ امپریس ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ اندر ڈیپ ڈاؤن آپ کو معلوم ہے ٹھیک کر رہا ہے، یہ تو بہت اعلیٰ بات کر رہا ہے، یہ تو گویا کہ وہ چیز ہے کہ جو میری اپنی توقعات ہیں، جس کو کہ میں اندر سے محسوس کر رہا ہوں کہ بہت اچھی چیز ہے، ورنہ تو آپ میں نہیں کیا فضول کام کر رہے ہیں، یہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو حکمت وہ چیز ہے کہ جو ہم انسانوں کو معلوم ہے، لیکن ہم بعض اوقات متاثر ہو جاتے ہیں ماحول سے، اور بعض اوقات اپنے جذبات میں بہہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کو اس کا احساس نہیں رہتا. تو اس لیے میں نے گزارش کی ابھی کہ اس کا ایک بڑا اہم پہلو یہ ہے حکمت کے ساتھ معاملات کرنے کا کہ جب آپ غیر حکیمانہ ہو جائیں، حکمت کا الٹ کرنے لگیں، تو آپ کو اللہ نے اپنے اندر ایک صلاحیت دی ہے جس کو ضمیر کہتے ہیں، وہ آپ کو ملامت کرتا ہے. یہ آپ کا اپنے ضمیر کے ساتھ معاملہ کرنا، آپ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، کیا اس کی آواز، اس کے احتجاج کو آپ اہمیت دیتے ہیں یا دبا دیتے ہیں، اس سے انسان کے اندر اس کی شخصیت میں نکھار آتا ہے. تو اس وجہ سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنا جائزہ لیتا رہے. سنا نا آپ نے
کہ حاسبو من قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. اور جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو روزانہ سونے سے پہلے ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی. تو یہ وہی حکمت ہے، اس سے آپ کے اندر اور حکمت پیدا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا جو پیغام ہے اس کے پیش کرنے میں آپ حکمت کو اختیار کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں اللہ کا پیغام تو بڑا سادہ فطری ہے، لیکن اس کے راستے میں اگر رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں غیر حکیمانہ طریقوں سے، آپ بجائے اس کے کہ سمجھائیں آپ لوگوں کو ڈانٹنا شروع کر دیں، تو پیغام پہنچے گا نہیں، پھر لوگ اس کو ریسیو نہیں کریں گے. فرمایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ وہ کون ہے کہ جو بھٹکا اس کے راستے سے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہے کہ جو ہدایت پر ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی کا فیصلہ تو اللہ کرے گا. یہ نہ ہو کہ آپ اللہ کے پیغام کو پیش کرتے ہوئے وہ انداز اختیار کر لیں کہ جو ہدایت کا مستحق ہے وہ بھی آپ کو سن کر پیغام کے قریب نہ آئے، پیغام کو سمجھنے سے محروم ہو جائے. تو انسان جب دعوت دیتا ہے تو دعوت دینے کے نتیجے میں وہ ہدایت اور گمراہی کا فیصلہ نہیں کر رہا ہوتا، یہ فیصلہ تو اللہ کرے گا. انسان کو تو صرف بات پہنچانی ہے، اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ بات دعوت دینے والے لوگ سمجھیں کہ مجھے کسی کو بدلنا نہیں ہے، مجھے بات پہنچانی ہے، بات واضح کرنی ہے، پیغام سمجھانا ہے، لوگوں کی الجھنیں دور کرنی ہے. رہی یہ بات کہ کون بدلے گا، کون ہدایت پائے گا، یہ آپ کا کام نہیں ہے. اللہ ہے جو جانتا ہے، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے لوگوں کے بارے میں. بڑی تفصیلات اس کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن بیسیکلی یہ ہے کہ وہ لوگوں کا رویہ دیکھتا ہے. جو ہدایت کا طالب بنتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے، اور جو ہدایت کا طالب نہیں بنتا اس کو ہدایت نہیں ملتی. یہ خود ایک پھر سوال ہے کہ طالب کون بنتا ہے. اس کا جواب یہ معلوم ہوتا یہ ہے کہ جس نے اللہ کی دی ہوئی فطرت کی قدر کی، اس کو اہمیت دی، تو اس کے اندر وہ طلب پیدا ہوتی ہے. اور جس نے اللہ کی دی ہوئی فطرت کو نظر انداز کیا، اس کے اندر وہ طلب، وہ احساس دھیرے دھیرے کم سے کم تر ہوتا چلا جاتا ہے. یہی وہ بات ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے بعض اوقات کہ وہ لوگ کہ جو جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ظلموا انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. یعنی اپنے اندر کی اس فطرت کو بگاڑ دیتے ہیں کہ جو فطرت اگر اپنے صحیح جگہ پر قائم ہو، برقرار ہو، تو آدمی کو لازماً اللہ کے پیغام سے دلچسپی ہو. یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے بعض اوقات اس طرح سے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرمایا کہ فلما زاغو، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. یہ ظاہر ہے کہ وہ چیز ہے جو میں نے اور آپ نے طے نہیں کرنی. ہمیں تو اپنی فکر ہونی چاہیے. دوسرے کو جب آپ پیغام پہنچا رہے ہیں تو آپ کا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ آپ بس پیغام پہنچا دیں اور واضح کر دیں حکمت کے ساتھ. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم ان سے بدلہ لو، یعنی تم نے پیغام پہنچایا اور پیغام کے پہنچانے کے ضمن میں، اس دوران میں دوسرے نے زیادتی کی، یہ تو ہو سکتا ہے، یہ تو ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بات بتا رہے ہیں اور لوگ بجائے اس کے کہ آپ کی بات کو سنیں، وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، وہ ایسا رویہ اختیار کر رہے ہیں کہ جو رویہ مہذب نہیں ہے. تو فرمایا کہ اگر تم کو
بدلہ لینا پڑ جائے تو فرمایا کہ فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، تو تم ویسا ہی بدلہ لو، اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے، یعنی جتنی زیادتی ہے بس اتنا ہی تم بدلہ لے سکتے ہو۔ وَلَئِن صبرتم، ہاں اور البتہ اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ بہت بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ یعنی یہی بہتر طریقہ ہے کہ انسان زیادتی کرنے پر بھی، زیادتی ہونے پر بھی اس کو نظر انداز کر دے، اللہ سے طلب کرے اپنی مغفرت، معافی، اور صبر کر کے اپنے آپ کو ان سے الگ کر دے کہ جو زیادتی کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ وصبر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خاص طور پر فرمایا کہ آپ صبر کیجئے، اور ظاہر ہے کہ آپ کو تو آپ کے ساتھیوں کو بھی کہ جو آپ کے ساتھ تھے اور اس عظیم کام میں آپ کے دست و بازو بنے ہوئے تھے، فرمایا اور آپ صبر کیجئے، وما صبرک الا باللہ، اور آپ کا صبر تو صرف اللہ کے تعلق ہی سے ہے، یعنی اسی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ جو صبر ہے یہ کوئی آسان چیز ہے، یعنی آدمی کے ساتھ زیادتی ہو اور آدمی اس زیادتی کا بدلہ نہ لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صبر کیجئے اور آپ کو صبر حاصل ہوگا، آپ کو صبر کی توفیق ملے گی اللہ کے ذریعے سے، یعنی اللہ کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق ٹھیک ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ کوئی آپ پر زیادتی کرے گا تو آپ کو اللہ اتنا حوصلہ دے گا کہ آپ اس زیادتی کا بدلہ نہیں لیں گے۔ تو فرمایا آپ صبر کیجئے، وما صبرک الا باللہ۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ نماز سے ہوگا، اور خاص طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو کہ جن کو کہ اپنے دین کے پیغام کے لیے مامور کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ ان میں سب سے زیادہ نمایاں تھے۔ آپ کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ آپ کو تہجد کی نماز کا باقاعدہ حکم ہوا جو آپ کے لیے لازم تھی، باقی لوگوں کے لیے تو وہ ایک اضافی نفلی نماز ہے، لیکن آپ کے لیے وہ ایک لازمی نماز تھی۔ اگلی سورہ میں ہم پڑھیں گے نافلۃ اللہ۔ یہ اصل میں اس نماز کے ذریعے سے جو اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے، یہ تعلق وہ تعلق ہے کہ جو انسان کے اندر صبر کا حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ فرمایا ولا تحزن علیہم، اور دیکھیے آپ ان پر غم نہ کیجیے، مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا کام کریں اور آپ لوگوں کو دعوت دیں، اگر وہ کوئی زیادتی کرے صبر کرے، اگرچہ کہ زیادتی کے تناسب سے مطابق اتنا ہی بدلہ لینا یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن اگر صبر کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور یہ اللہ ہی کے تعلق سے پیدا ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں غم نہ کریں، ولا تکوا فی ضیق مما یمکرون، اور آپ کے دل میں تنگی نہ پیدا ہو مما یمکرون، ان کی چالوں کی وجہ سے، وہ چالیں کہ جو وہ چل رہے ہیں، یعنی دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ جو لوگ نہیں مان رہے ان کے نام ماننے پر غم تو ہوتا ہے، خاص طور پر اگر وہ لوگ ہوں کہ جو آپ کے تعلق والے ہوں، قریبی ہوں، عزیز ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی، اس دعوت میں سارے لوگ مکے والے، قریش کے آپ کے رشتہ دار تھے، کوئی قریب کے کوئی دور کے، جو انکار کرنے والے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ آپ کا بچپن سے ایک تعلق رہا، تو اگر وہ نہیں مان رہے تو آپ کے اندر اس کے لیے ایک غم تو پیدا ہوتا تھا۔ فرمایا کہ آپ غم نہ کیجیے، اور وہ جو کچھ چالیں چل رہے ہیں، جو سازشیں کر رہے ہیں،
اس سے آپ کے دل میں تنگی پیدا نہ ہو، یعنی یہ چیز آپ کو متاثر نہ کرے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، والذین هم محسنون، اور ان کے ساتھ ہے کہ جو محسن ہیں، یعنی جو خوبی سے دین پر عمل کرتے ہیں، خوبی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، تو اللہ ان کے ساتھ ہے، یعنی مطلب یہ کہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ ان کو حوصلہ دیتا ہے، اور اللہ ان کو آخرت میں جب ان کے ساتھ ملاقات ہوگی تو ان پر مہربان ہوگا، ان کو نوازے گا۔ تو یہ اس بیان کے ساتھ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی۔ اگلی مرتبہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ سورہ بنی اسرائیل کے جو اس کی جوڑا سورہ ہے وہ بنی اسرائیل ہی کے بیان سے شروع ہو رہی ہے، یعنی گویا کہ جس مضمون پر یہ سورہ ختم ہوئی اسی مضمون سے اگلی سورہ مبارکہ کا آغاز ہوا۔ یہ جو جوڑا صورتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارینج کی ہیں، طے کی ہیں، ان میں ایک دو یا کئی پہلو ہوتے ہیں کہ جو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کہ جب آپ سمجھ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دو ایک ساتھ آنے والی ایڈجسٹنٹ صورتوں میں بڑا مانوی ربط ہے، ان کے اندر ایسا ایک تعلق ہے کہ جس میں دونوں کو ملا کر اگر پڑھا جائے، سمجھا جائے تو بات اور زیادہ نکھرتی ہے اور زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ان آیات کا جو ہم نے آج پڑھی ہیں ان کا ترجمہ پھر پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، سبت کا قانون تو لاگو کر دیا گیا تھا، مسلط کر دیا گیا تھا ان لوگوں پر کہ جنہوں نے اختلاف کیا اس کے بارے میں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، اور تمہارا رب لازماً فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان معاملات کے بارے میں جن میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ادعوا الی سبیل ربک، آپ تو دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمتی، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے طریقے کی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے بحث بھی کریں تو اس طریقے کے ساتھ کریں کہ جو عمدہ ہو، پسندیدہ ہو۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے کہ جو اس کے راستے سے بھٹکا، وهو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت کے مستحق ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبُوا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تمہیں بدلہ لینا پڑے، اگر تم بدلہ لو، فَعَاقِبُوا، تو تم بدلہ لو، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اتنا ہی جتنا کہ تمہارے ساتھ کیا گیا، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر کرنا ہی صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے، یعنی جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے یہی بہتر طریقہ، بہتر رویہ ہے۔ وَاصْبِرْ، اور اے پیغمبر آپ تو صبر ہی کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کا صبر تو صرف اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، اللہ ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان پر غم نہ کیجئے، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ، اور آپ کے اندر تنگی پیدا نہ ہو، مما یمکرون، ان کی چالوں، ان کی سازشوں کی وجہ سے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، والذین هم محسنون، اور وہ لوگ کہ جو خوبی کا رویہ اختیار کرنے والے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جناب مجھے تھوڑی امبیرسمنٹ سی ہو رہی ہے، میں نے آج شام کو کسی نے مجھے
کٹیک بھیجی جو یورپ میں مسلمانوں کے ساتھ، جو یورپ میں اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے اور جو مسلمانوں کے ساتھ ہر جگہ پہ ناروا رویہ ہے یورپین نیشنز کا اور امریکہ کا. تو اس کے اندر انہوں نے گروپ آف پکس بھیجی، 7-8 پکس تھیں. وہ ایک سائٹ پہ تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ایک سائٹ پہ تھا یہ کیا کر رہے ہیں، نیچے لکھا ہوا تھا کہ دس از ہاؤ. تو آئی فارورڈیڈ دیٹ ٹو آلموسٹ ایوری ون جس کو صبح میں بھیجتا تو آیا بھی. تو لیٹر آئی اور پھر میں کرتا ہوں اور امیجیٹلی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. وہ ڈیلیٹ فار می ہوتا ہے، ڈیلیٹ فار ایوری ون نہیں ہوتا. تو اس کے بعد ویسے ہی میں نے اپنے والا جو تھا اس کو ڈیلیٹ کرنے لگا. تو میں نے کہا ایک دفعہ پھر اس کو پڑھ لوں. دیکھا تو اس میں ایک نامناسب جوک بھی چلا گیا جو کہ وہ خبیث ٹائپ لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. That has given me a really tough lesson to learn. But I'm so sorry because I've sent it on to 209. میں نے اس کے immediately بعد لکھا کہ ASP اس کو ختم کر دیں. ابھی مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس کا میں کیا کفارہ کروں، کیا مجھے سخت شرمندگی. یہ ہوتا ہے جی، یہ ہو جاتا ہے بعض اوقات اصل میں. نادانستہ وہ جوک سا تھا لیکن پھر بھی that was لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ سبق ضرور ہے کہ بھیجنے سے پہلے وہ پڑھا میں نے بھیجنے سے پہلے مجھے وہ نظر نہیں آتا. تو اس کو ظاہر ہے کہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ سے توبہ استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں. اور جن اصل میں یہ بھی مشکل ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے بھیجا ہے ان کو آپ جب بتائیں گے تو بہت سے لوگ اس کو خواہ تب پڑھیں گے. تو اگر کسی نے آپ کو اس پر پوچھا، کرٹیسائز کیا تو آپ معافی مانگ لیں ان سے. نہیں میں نے تو سب کو معافی لکھ کے بھیج دی. چلیے اور میں ہے جوک ہی، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی غور نہ کرے تو اس کو پتہ بھی لگے گا. 3-4 لائنیں چھپی ہوئی تھی اندر. وہ چلے معافی کے بعد انہوں نے بڑے غور سے پڑھا ہوگا کہ یہ کوئی انٹرسٹنگ چیز ہے. سر ایک کوشچن جناب. سر ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ جس طرح ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا کہ حضرت ابراہیم کے ہی اولاد میں سے آئیں گے پیغمبر. جی 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 سر یہ والی جو بات ہے دس از اے ویری ہیوج بگ تھنگ کہ صرف حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہی آئیں گے اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اناؤنس کیا یہ. تو مائی کوشچن از کہ واٹ از دا، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں رہتا کیا، تو سر واٹ از دا کرائٹیریا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز لگتا ہے کہ اب یہ والی خبر بتا، یعنی کہ ایک تو ان انسانوں کو چوز کرنے کا کیا کرائٹیریا ہے کہ کیا وہ واقعی اللہ تعالیٰ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ میرے اتنے نیک لوگ ہیں اس وقت زمین میں تو میں جو سب سے نیک ہے اس کو چن لیتا ہوں اور اس کو پیغمبر بنا دیتا ہوں، یا وہ واقعی آؤٹ شائن کرتے ہیں کہ ان کی طرح کا اور کوئی نہیں ہے. اللہ نے جب کبھی بھی پیغمبروں کو اپوائنٹ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا. چنانچہ آپ یہ دیکھیے جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اصل میں یہ لفظ ہے کہ جو قرآن مجید میں پیغمبروں کے لیے اور ان کی امتوں کے لیے استعمال ہوا ہے. استفا، مصطفیٰ کا مطلب جو چن لیے گئے، مجتبا جو چن لیے گئے، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. ان اللہ استفا، اللہ نے چن لیا آدم کو، و نوحن اور نوح کو، و آل ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد کو، علی العالمین تمام جہان والوں پر. اس میں اعلیٰ عمران بھی آیا ہے لیکن وہ خاص اس کانٹیکسٹ کے لحاظ سے ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے اور جگہوں پر بھی بیان کی ہے. جیسے مثال کے طور پر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی. یہ ہم اگلی سورہ جب شروع کریں گے انشاءاللہ تو اگلے ہی سبق میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کا جو یہ انتخاب ہوتا ہے اس میں جب وہ کسی کو ان کے اپنے پرفارمنس کی بنیاد پر منتخب کرتا ہے تو پھر ان سے توقعات بھی زیادہ ہوتی ہیں. چنانچہ جب وہ لوگ کہ جو اللہ کے کسی خاص مشن کے لیے منتخب کیے گئے ہوں وہ جانتے بوجھتے ہوئے غلط رویہ اختیار کیے چلے جائیں تو پھر اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ پیغمبروں میں یونس علیہ السلام کی مثال موجود ہے. ان سے جو غلطی ہوئی کوئی بہت بڑی غلطی نہیں تھی ہمارے جو غلطی کے پیمانے ہیں ان کے لحاظ سے.
بغیر بتائے دین کی غیرت میں، یعنی وہ ان کے انکار کے نتیجے میں ان کے اندر یہ پیدا ہو گیا، لیکن انہوں نے اللہ کے فیصلے کا انتظار نہیں کیا، تو پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے، ایک خاص وہ جو تفصیلات ہیں اس سے گزر کے، اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر وہ اس طرح سے توبہ نہ کرتے تو یہ اسی طرح رہتے پھر۔ تو یہ بنی اسرائیل کا جو اب آپ دیکھیں گے جو بیان ہے اگلی سورہ میں، جس سے کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے منتخب کیا اور انہوں نے غلط رویے اختیار کیے، جس کے بعد اللہ نے اسی دنیا میں ان کی پٹائی کی، ان کی پٹائی کروائی، اور اس کے بعد بنی اسماعیل کو چنا۔ تو ظاہر ہے کہ اس سارے بیان کا مقصد یہی تھا کہ جیسے بنی اسرائیل ہیں ویسے ہی تم ہو، جیسے ان کے ساتھ ہوا ویسے ہی تمہارے ساتھ ہوگا، یعنی اچھا کرو گے پھیلو گے، پھلو گے، پھولو گے، اور دنیا والوں میں تم سب سے زیادہ نمایاں ہوگے، اور اگر غلط رویہ اختیار کرو گے تو پھر پٹو گے اور ذلیل اور رسوا ہوگے۔ جی وہ مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں ہے کہ کیسے باؤنڈ میں کہ یہ جو میسیج ہے وہ اپنے ریلیٹیوز فیملی اور فرینڈز میں کرے تو میں کیسے باؤنڈ کروں؟ نہیں دیکھیں، میسج سے مراد وہاں ہے حق بیان کرنا۔ آپ فیملی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بزرگ کو بھی جا کے ان کے سامنے تقریر کریں۔ آدمی کا جو حلقہ ہوتا ہے اس میں لوگ ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، آپ کوئی گپ شپ بھی کرتے ہیں نا، آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے سکھ میں دکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو آپ کے پاس یہ اختیار ہے، آپ کی دوسرے سے اتنی کمیونیکیشن ہے کہ آپ بات کر سکتے ہیں، تو آپ کو بات کرنی چاہیے۔ آپ کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مثال کے طور پر ایک آپ ہی کے کوئی کزن ہیں، آپ ہی کے کوئی جاننے والے ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ کا ان کے ساتھ اچھا تعلق ہے، تو آپ بتائیں کہ یہ تو ایک اللہ کا حق ہے، یہ تو آپ کو کرنا چاہیے۔ تو جتنا آپ کے لیے بتانا ممکن ہے وہ ہمیں بتانا ہے، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کو بتائیں گے تو پھر اس کا ایک لازمی نتیجہ نکلے گا کہ دوسرے لوگ آپ کو بتائیں گے، تو آپ ان کی بات دھیان سے سنیں۔ تو یہ کام بالکل فطری طریقے سے ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ایک عبادات کے اچھا کر لوں۔ ہاں، انہوں نے اسٹائل یہ اختیار کیا ہوا ہے کہ ہم جا رہے ہیں، تو ہم پہلے کر لیں، ہمیں ذرا جلدی ہے۔ جی جناب۔ جس طرح نبی پاک پر تہجد کی نماز پڑھتی، کیا اس آیت سے تو ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ صبر کرنا بھی اللہ نے ان پر لازم کر دیا؟ اس کا نتیجہ تھا وہ، دیکھیں صبر تو لازم ہو ہی نہیں سکتا، یعنی آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ذرا مسکرانے والا چہرہ بنا دیں، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں حکم دے رہا ہوں کہ تم خوش ہو؟ خوشی تو ایک وہ کیفیت ہے جو پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی، تو صبر بھی اسی طرح سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لازم کیا گیا وہ تہجد کی نماز تھی، اس نماز کے پڑھنے کے نتیجے میں صبر اور حوصلہ پیدا ہو گیا۔ جو اس کو ڈھنگ سے پڑھے گا، یعنی ظاہر ہے کیا ایسے پتہ لگے گا کہ جب آپ اس کے لیے اہتمام کریں گے، آپ قربانی دیں گے تو ہونا شروع ہو جائے گا۔ کبھی کبھار اگر کوئی مشکل آئے گی تو اس پہ کمپلینٹ نہیں کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے، تو یہ اس پروسیس کا لازمی نتیجہ ہے، خود بخود ہونے لگے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو پوچھ کے نہیں آپ کو معلوم ہوتا ہے، ٹرائی کر کے معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ اس کو ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اب وہ چلا گیا نا سوال خواتین میں، تو اب وہیں تک ہے، مائک وہاں ہے۔ اور تو نہیں سر اس میں یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ انسان اپنی پرسنالٹی کو اتنا ڈیولپ کر
دیکھ کے آپ سے امپریس ہو جیسا فارن سوسائٹیز میں ہو تو وہ ان کو تھوڑا تجسس ہو کہ واٹ از یور ریلیجن؟ لازماً میں نے یہی بات کی جی آپ نے کہا تھا کہ آپ جب کسی ایسے معاشرے میں رہتے ہیں، ویسے تو ہر جگہ ہی ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں لوگ آپ سے ایک مختلف نظریے کو مانتے ہیں، تو آپ کے رویے کو دیکھ کے وہ اتنا متاثر ہوں کہ وہ آپ سے پوچھیں کہ آپ کا دین کیا ہے. لیکن یہ جو نماز کا معاملہ ہے، اصل میں یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کے اندر اس رویے کو آپ کہیے کہ جینون بنا دیتی ہے. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ آدمی نے کہا کہ بھئی اگلے 45 منٹ میں نے اچھا بننے کی ایکٹنگ کرنی ہے، تو کر لیتے ہیں آدمی. بعض اوقات بعض لوگ ہیں جو آپ کو بغیر وجہ کے مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے، تو آدمی کر لیتے ہیں. ایک ہے جو آپ کے اندر وہ جینون پیدا ہوتی ہے، وہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں نماز اور خاص طور پر تہجد کی نماز بڑا رول ادا کرتی ہے. سر ڈاکٹر صاحب، یہ جو عبادات ہیں، میں نے یہودیوں کو بھی دیکھا عبادت کرتے ہوئے، عیسائیوں کو بھی دیکھا چرچ کے اندر بھی، لیکن اس میں جو جس طرح کی ہماری فزیکل نماز ہو رہی، ان کی اتنی فزیکل نہیں ہے. تو یہ جو کیا ان پر یہ فزیکل نماز جس طرح کی ہم کرتے ہیں، قیام، رکوع، سجود، قعدہ وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح کی ان پر نہیں لازم ہوئی جیسے ہم پر ہوئی؟ بالکل ایسے ہی لازم تھی، بالکل یہی نماز تھی. لیکن ان کے ہاں بہت سے مذہبی جو سوسائٹیز تھیں، دھیرے دھیرے وہ متاثر ہونے لگی، خراب ہو گئی، اس میں چینجز آ گئیں. ورنہ آج بھی آپ کبھی یوٹیوب میں جائیں اور مثال کے طور پر دیکھیں جیوش پریئر، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں بعض آپ کو ایسے کلپس نظر آئیں گے کہ جو ہم سے بہت مختلف نہیں ہیں. یہ بات بعض مسلمانوں نے بتائی. بوزنیا کے مسلمان، آپ کو معلوم ہے کہ جو مسلمان ہوئے تو وہ مسلمان ان میس ہوئے. یعنی مسلمان ہونے کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ کوئی اکا دکا آدمی مسلمان ہو جائے، اور یہ کہ پوری کی پوری قوم ہو جائے، جیسے ملیشیا میں ہوئی تھی. تو یہ بوزنیا میں بھی ایسا ہی ہوا. تو ان کے ایک ممبر نے، ان کی سوسائٹی کے جو ظاہر سارے مسلمان ہیں، انہوں نے بتایا کہ اصل میں ہم جب جاتے ہیں وہاں اپنے قبرستان بزرگوں کے پرانے، تو وہاں ہم کوئی کراس وغیرہ نہیں دیکھتے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے مسیح علیہ السلام کا صحیح پیغام اختیار کیا. یہ سینٹ پال کے فالوورز تو متاثر ہو گئے. سینٹ پال جو کہ اصل میں کرسچینٹی کے سب سے امپورٹنٹ فرد ہیں. کرسچینٹی میں نام ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، لیکن کرسچینٹی میں تعلیمات ہیں سینٹ پال کی. تو سینٹ پال نے آ کر جو تبدیلیاں کی، وہ کہیں گے ریفارمز کیے، ہم کہیں گے بدعتیں شامل کر لیں. اس میں ان کے ہاں تو جو قانون تھا تورات کا، اس کو ختم کر دیا گیا. لیکن میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ سینٹ پال کے علاوہ ایک اور مسیح علیہ السلام کے شاگرد تھے سینٹ پیٹر، جن کے فالوورز بھی ایک مناسب تعداد میں تھے. یہ اور بات ہے کہ سینٹ پال کی جو ورژن تھا مسیح علیہ السلام کی دعوت کا، اس کو ایک زمانے میں پھر رومنز کا سپورٹ حاصل ہو گیا، اور پھر وہ رومن کیتھولک وہ بہت بہت پھیل گیا. آپ کو معلوم ہے کہ اگر مذہب کو دعوت کی دعوت کو بادشاہت کا سپورٹ مل جائے تو پھر بہت، یہی ملیشیا میں یہی ہوا. ملیشیا کے راجہ کو بعض عرب تاجروں نے متاثر کیا اور اس نے کلمہ پڑھا، تو معلوم ہوا کہ اگلے دن سب نے پڑھ لیا. اس لیے کہ وہ وہاں یہی طریقہ ہوتا تھا کہ جو بادشاہ کا دین ہے وہی سب کا دین ہے. مگر جو گزارش میں کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ سینٹ پیٹر کے جو فالوورز ہیں وہ وہی دین فالو کرتے تھے کہ جو ہمارا آپ کا ہے.
اور ان کی نمازیں بھی ویسی ہوتی تھیں. یہ بتایا انہوں نے کہ ہمارے آباء و اجداد میں بھی یہی نماز پڑھی جاتی. یعنی ظاہر سورہ فاتحہ قرآن مجید نہیں ہوتا تھا، لیکن باقی جو اس کے ارکان ہیں وہ ویسے ہی تھے. یہ ضائع ہوئی ہے نماز ان کے ہاں، یہودیوں کے ہاں اور عیسائیوں کے ہاں. تو ان میں بھی سجود ہے، ان میں یعنی ان کے ہاں سجود تھا. اب جو صحیح پڑھتا ہے کہیں خال خال وہ نظر آتا ہے، ایسا کرتے ہیں. وہ تو آپ یہ دیکھیے کہ معلوم ہوتا ہے، یہ بات بہت سے عیسائی اسکالرز بیان کرتے ہیں، مسیحی اسکالرز، کہ تم مسلمانوں سے کیوں جھگڑا کرتے ہو بھائی، وہ تو وہی کر رہے ہیں جو یسوع مسیح کرتے تھے. جیسے وہ نماز سے پہلے اپنے آپ کو دھوتے تھے ایسے ہی یہ بھی دھوتے ہیں. جیسے وہ اپنا ماتھا زمین پہ ٹکاتے تھے ویسے ہی یہ بھی ٹکاتے ہیں. تو تمہیں ان پر اعتراض کیا ہے؟ تو یہ بات تو ان کے اپنے اندر کے لوگ کہتے ہیں. ٹھیک. تو یہ ہمارے ہاں کا جو وہ ہے نا، جو اس وقت نظر آ رہا نمونہ، وہ ڈفرینٹ ہے. کین وی سے دیٹ اسلام از دی اونلی سینٹ ریلیجن بائی اللہ فرام ڈے ون اینڈ لیٹر اٹ واز چینجڈ مینی ٹائمز اور اٹ کیم اونلی ود ہیزرڈز؟ اٹ اونلی کیم ود حضرت ابراہیم. یہ ٹائپو ہو گیا اس میں. دیکھیں، یہی ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ حضرت ابراہیم سے تو یوں سمجھیے کہ وہ معاملہ ہوا کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریکارڈڈ ہسٹری، نون ہسٹری شروع ہوئی. وگرنہ پہلے دن سے یہی اسلام تھا، پہلے دن سے یہی نماز تھی، پہلے دن سے یہی روزہ تھا. کتب علیکم الصیام، اے مسلمانوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے وہ فرض کیے گئے تم سے پہلوں پر. تو یہ سب کچھ پہلے سے چلا آ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے آخری پیغمبر تھے، اس وجہ سے آپ نے جو دین پیش کیا، یا یوں کہیے کہ آپ نے جو اصل دین کو پھر از سر نو اپنی صحیح شکل میں لوگوں کو انٹروڈیوس کیا، اللہ نے اس کو اب محفوظ کر دیا. اب یہ دین وہ دین ہے کہ جس میں اللہ نے اس کی اصل کور موٹی موٹی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، نہ قرآن میں اور نہ ہی ان اعمال میں جن کو ہم سنت کہتے ہیں. جناب سر، یہ قرآن مجید میں کلیئرٹی میں ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی نہیں کر سکتے یہودیاں، اور اس پہ جو بہتر ہے وہ عیسائی ہے. تو پھر یہ جو ذکر ہے یہ سینٹ پال یا سینٹ پیٹر کا، تو وہ قرآن میں کس کی طرف اشارہ، سینٹ پیٹر کی طرف یا سینٹ پال کی طرف؟ دیکھیں، پال نے تو بڑی سخت خرابیاں کی ہیں. گزارش یہ ہے کہ اب سینٹ پال کا ذکر تو ظاہر نام لے کر قرآن مجید میں نہیں ہے، نہ سینٹ پیٹر کا ہے، مگر سورہ مائدہ میں معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے طرف اشارہ ہے. یعنی ایسا اشارہ کہ جس کو جب پڑھتا ہے کوئی ان کی تاریخ سے واقف انسان، تو وہ جان لیتا ہے کہ قرآن کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. لیکن قرآن مجید نے تو ایسا ہرگز نہیں کہا کہ آپ ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھ سکتے. قرآن مجید نے تو ان کی پاک دامن خواتین سے نکاح کی بھی اجازت دی ہے. وہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس کو بھی پڑھتے ہیں ٹکڑوں ٹکڑوں میں. کوئی ایک آیت پڑھی، اس پہ تقریر کر دی، اور یہ نہیں دیکھا کہ اس آیت کو جب دوسری آیات کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں تو بات کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے. اب تو میں نے اس سوال کا بڑا سادہ طریقہ اختیار کر لیا. مجھے کوئی کہتا ہے کہ کیا ہم یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کر سکتے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بعض اوقات لوگ آیت بھی بھیج دیتے ہیں. وہ آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51. تو میں اس کے بعد ان کو، آپ یقین جانیں یہی ہوتا ہے، دلائل بھی نہیں اب میں دیتا، میں کہتا ہوں اس کے بعد آیت 57 اور 58 57 58 بھی پڑھ لو، تو آپ کو بات خود ہی سمجھ میں آ جائے گی کہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، بعض لوگ اہل کتاب میں سے بھی اور مشرکین میں سے بھی تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں.
تم ان کو اپنا دوست مت بناؤ. جب تم نماز کے لیے ایک دوسرے کو بلاتے ہو تو یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. بات واضح ہو گئی. ورنہ آپ یہ مجھے بتائیے کہ کسی کے والدین یہودی نصرانی ہو سکتے ہیں، قرآن کی اجازت سے کسی کی بیوی یہودی یا نصرانی ہو سکتی ہے، آپ کے ہمسائے یہودی نصرانی ہو سکتے ہیں، آپ کے باس، آپ کے سبارڈینیٹس، آپ کے پارٹنرز. تو یہ کیا بدتمیزی ہے کہ آپ کے ساتھ آپ اس نے سلوک نہیں کر سکتے. تو یہ قرآن مجید نے بلکہ ایک جگہ پر تو یہ واضح کیا ہے کہ اللہ تمہیں ہرگز نہیں روکتا ان لوگوں کے معاملے میں جنہوں نے تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا، جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، تم سے لڑتے نہیں ہیں، دین کے معاملے میں تم سے جھگڑتے نہیں ہیں کہ تم ان کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کرو. اللہ تو صرف روکتا ہے ان لوگوں کے معاملے میں جنہوں نے یہ حرکتیں کی. تو وہ میں نے گزارش کی نا کہ لوگ چونکہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو مکمل نہیں پڑھتے، اور پھر ایک ہے انسان کے اندر کہ غصہ، نفرت، لعنت یہ لوگوں کو اپیل کرتی ہے. جیسے کھانے میں بہت زیادہ مرچیں ہو نا، بعض لوگ بہت مزہ آتا ہے ان کو. تو اسی طرح سے تغیروں میں بہت زیادہ جوش ہو اور اس میں لوگوں کو لعن طعن کیا جائے تو کیا مزیدار چیز ہے. مگر یہ آپ کی پروگرام کا ایسا تو نہیں ہے نا سر، یہ تو انڈوکٹرینیشن ہوتی ہے. انفارچونیٹلی یس. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اٹس ناٹ نیچرل ڈسلائک. نیچرل نہیں ہے، بالکل نہیں. اب میں آپ کی اس بات کو سیکنڈ اس طرح کرتا ہوں کہ کل مغرب کے وقت اتفاق سے آپ کی نیم سے ایک مسجد خالد مسجد، اوکے، اس میں ایک صاحب نے درس قرآن شروع کر دیا. میں ابھی مغرب میں ذرا بالکل ٹائم سے پہنچا تو میں ابھی نوافل پڑھ رہا تھا. آپ یقین کریں میں سورہ طلاق کی تیسری آیت پکڑی ہے اور میں بلکہ ابھی کھول کے اس کو دیکھ رہا تھا کہ وہ سٹارٹ ہی واؤ سے ہوتی ہے، وَيَرْزُقُهُ کو. ہاں ٹھیک ہے نا سر. تو مطلب یہ کہ بات پیچھے سے نہیں چل رہی ہے کہ اور ان کو وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے ان کو تمام دینا ہوگا. اور یہ انہوں نے سر اس کا جو لچھا گھمایا. آپ سوچیں اچھا خاصے ماشاء اللہ اتنی اپنی گاڑی والے ایک ساتھ کافی بیٹھے ہوئے اور بڑی وہ اینڈ کاف والی عربی کے ساتھ، پھر انہوں نے اس کو اولیاء اللہ کے ساتھ لنک کر دیا اور انہوں نے ادھر سے دوسرا. یہ بہت مسئلہ ہے، بہت مسئلہ ہے. جو گاندھی صاحب کے اسکول آف تھاٹ سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کیونکہ کلیئر ہوا ہے باقاعدہ قرآن کی سمجھ سے کہ یہ والا اختلاف تھا نان مسلمس کا ٹورڈز مسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اور اس سے پہلے پیغمبروں. اب وہ وی کین سی کہ مسلمانوں میں ہی آ گیا کہ ہر کسی کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے اور کچھ لوگوں کی اتنی کلیئرلی رانگ ہے. تو سر اس کو ڈو یو تھنک اٹ از آور مشن ٹو فکس دس یا یہ کر یا لیٹ اٹ بی؟ وہی کرے جو آج ہم نے پڑھا ہے، بتا دیں آپ، فکس نہیں کریں. کیونکہ سر وہ بتانے سے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. نہیں دیکھیں یہ بات شاید حکمت کے بیان میں رہ گئی کہ بعض موقع ہوتے ہیں بات کہنے کے، بعض اوقات نہیں ہوتے. تو آپ موقع دیکھیں، اگر بات کہنے کا موقع ہے تو کیوں نہ کہی جائے، لیکن پھر سلیقے سے، حکمت سے. موقع نہیں ہے تو جانے دیں. اب ظاہر ہے کہ کوئی مجلس ہے، آپ کسی کے یہاں گئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی رشتہ داری ایسی ہے کہ اس میں کوئی جھگڑا خواہ نہیں ہو سکتا. وہاں بات اس طرح کی چل پڑی کہ جہاں معلوم ہوتا ہے کہ بات تو بڑی بیکار ہو رہی ہے، لیکن اس سوائے اس کے کہ آدمی صبر کرے، کوئی اور طریقہ نہیں. اس لیے کہ کوئی دوسری آپ بات کریں گے تو بات الجھ جائے گی، سلجھے گی نہیں. سو یہ ڈپینڈ کرتا ہے. بعض اوقات آدمی کی اس میں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. سر یہ ایک بڑا پہلا والا کویسچن کلیئر نہیں ہوا سر. وہ بالکل آپ کی بات مجھے پہنچ گئی اور میں سمجھ گیا. اس کے اوپر تو میری بحث ہی نہیں تھی. جی میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو قرآن کا اشارہ ہے کہ تم یہودیوں یا عیسائیوں کے طرف دل میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، تو کیا وہ سینٹ پال والے لوگ تھے یا سینٹ پیٹر والے تھے؟ کیونکہ وہ سینٹ پیٹر والے زیادہ لگتے ہیں قریبی. وہ دیکھیں وہ قرآن نے اتنی بات کہی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انا نصارا، وہ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت میں زیادہ قریب ہیں. اس کی تشریح میں پھر ہمارے ہاں لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ سینٹ پیٹر کے ماننے والے ہیں. اب وہ اس طرح سے کوئی بہت بڑی تعداد میں ہے نہیں. تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایک زیادہ عمومی بات ہے کہ آپ کے ساتھ کسی کا عقیدہ کچھ بھی ہو، آپ کے ساتھ وہ ٹھیک ہے تو آپ اس کے ساتھ ٹھیک رہیں. کین بی اسپیسیفائی ناؤ اڈیز ہو آر بنی اسرائیل،
بھائی بات یہ ہے کہ جو لوگ عرب میں خاص طور پر اس مرکز کی جگہ میں رہتے ہیں اور وہ انہی بزرگوں کی اولاد ہیں کہ جو وہاں اس سے پہلے پچھلے زمانوں میں رہے، جو عرب کے اس علاقے کے رہنے والے ہیں، وہ سارے بنی اسماعیل ہی ہیں۔ ان میں اگر کوئی شامل ہو گیا ادھر ادھر سے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک طرح سے انہی میں مانا جائے گا، لیکن جو بیسک کور جو گروپ ہے وہ تو موجود ہے، جن میں ہمارے ہاں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک بادشاہت ہے جو چل رہی ہے، لیکن وقت بدلتے دیر نہیں لگتا۔ اگر لوگوں کے اندر یہ احساس ہو جائے کہ ہمارے دین کے بعض اہم تقاضے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ جو ایک بادشاہت کا نظام اور بڑے بڑے محلات اور اس میں خاص قسم کی وہ پرائرٹیز ہیں جو ان کو حاصل ہیں دوسروں کے مقابلے میں، پریولیجز، اس کو ہمیں نظر انداز کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو کر سکتے ہیں، اور یہ لوگ موجود ہیں۔ چلیے، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ سوالات ختم ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔